کیونکہ مرشد کامل جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اذن یافتہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضور کے لیے کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کو سراج اور منیر بنا کے بھیجا ہے اور یہ اپنے رب سے اذن لے کر آئے ہیں تمہیں ہدایت دینے کے لیے۔ محمد رسول اللہ کو اللہ کا اذن حاصل ہے۔ ہمارے تمہارے مرشد کیا محمد رسول اللہ سے بڑے ہیں جو بغیر اذن کے لوگوں کو ہدایت دے دیں گے؟ جب محمد رسول اللہ اذن لے کے آئے تھے تو مرشد کامل کے پاس اذن الہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مرشد کامل جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اذن یافتہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضور کے لیے کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کو سراج اور منیر بنا کے بھیجا ہے اور یہ اپنے رب سے اذن لے کر آئے ہیں تمہیں ہدایت دینے کے لیے۔ محمد رسول اللہ کو اللہ کا اذن حاصل ہے۔ ہمارے تمہارے مرشد کیا محمد رسول اللہ سے بڑے ہیں جو بغیر اذن کے لوگوں کو ہدایت دے دیں گے؟ جب محمد رسول اللہ اذن لے کے آئے تھے تو مرشد کامل کے پاس اذن الہی ہے یا نہیں؟ سورہ احزاب میں آیا یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا۔ ایک تو خوشخبری ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، زیادہ تر خوشخبری کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو خوشخبری ہے کون سی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا، یعنی اس سے پہلے جو ادیان آئے تھے، بیماریاں جو باطنی ہوتی ہیں، برائیاں انسانوں میں آ جاتی ہیں، ان ادیان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنے گناہ گاروں کو بھی آگے لگا دیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا مبشر کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی تعلیم لے کے آئے ہیں، جو مایوس ہو چکے تھے ان کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اب تم بھی اللہ والے ہو سکتے ہو، اب تم بھی مومن بن سکتے ہو۔ یہ خوشخبری ہے نا۔ اور پھر کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ ہے نقطہ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ اب ویسے تو بہت سے دائی پھرتے ہیں ادھر ادھر، اور اکثریت جو ہے نا وہ عورتوں والے دائی ہیں، اور ایک ہے داعی۔ داعی کا مطلب ہے دعوت دینے والا، پکارنے والا۔ کس چیز کے لیے پکارنے والا؟ الی اللہ۔ کوئی ایسا آئے جو یہ کہے آ جاؤ میں تمہیں اللہ سے ملا دوں، آ جاؤ میں تمہیں اللہ سے ملا دوں۔ تم تو تقریریں کر رہے ہو اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم داعی ہیں۔ داعی کہاں ہو؟ داعی الی اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا رب سے کنیکشن جڑا ہو، تو لوگوں کو کہ آؤ میں تمہیں اللہ سے جوڑ دوں۔ کتابیں پڑھ کے نہیں سناتا داعی الی اللہ، وہ اللہ سے جوڑتا ہے۔ داعیا الی اللہ باذنہ، کہ وہ پکار رہے ہیں آ جاؤ اللہ سے جوڑ دوں گا، اللہ نے اذن دیا ہے مجھے۔ جیسے ہم کو سرکار گوھر شاہی نے اذن دیا ہے، کس بات کا اذن دیا ہے؟ کہ الف لام را کا فیض جو لینے آئے تو اس کو دے دو۔ تو داعی الی اللہ، وہ جو اسم ذات اللہ ہے اس کا پورا ایک وجود ہے، وہ وجود باذنہ کا مصداق ہے، وہ اس اسم ذات کا وجود اذن کہلاتا ہے، جس کو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسم ذات کی کنجی ہے وہ وجود اسم ذات۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے کہ جو اس اسم ذات کی کنجی سے جڑا ہو۔ سب میں تو نہیں ہوتی، یا تو محمد رسول اللہ میں وہ کنجی تھی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے اہل بیت کے ائمہ اکرام کو ملی، لیکن وہ جڑے ہوئے تھے محمد رسول اللہ سے، ان کے اپنے پاس وہ نہیں تھی کنجی، وہ حضور سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر جب غوث پاک آئے ہیں تو ان کو کنجی مل گئی ہے، اہل بیت کے ائمہ اکرام کو حضور کے ذریعے ملی، لیکن غوث اعظم کو کنجی ملی، غوث اعظم کے ذریعے پھر باقی ولیوں کو جڑ گئے۔ وہ جیسے اہل بیت حضور سے جڑے، اس طرح اولیاء غوث اعظم سے جڑے۔ پھر تاریخی اعتبار سے اسم ذات کی کنجی منتقل ہونی تھی غوث اعظم سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔
تو داعین الی اللہ باذنہ، یہ حضور کے لیے آیا، اور پھر حضور کی اجازت جس جس کو ہوئی وہ ہو گیا داعی الی اللہ۔ حضور اصل ہو گئے داعی، اور وہ حضور کے مددگار ہو گئے۔ پھر جب غوث اعظم کی ڈیوٹی لگی تو پھر یہ داعی الی اللہ ہے۔ پھر آپ کی اجازت سے باقی جتنے اولیاء ہیں سب ان سے جڑ گئے۔ آپ غوث اعظم کو داعی الی اللہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اذن ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز کو نہیں کہہ سکتے، سلطان حق باہو کو نہیں کہہ سکتے، مولا علی کو نہیں کہہ سکتے، بی بی فاطمہ کو نہیں کہہ سکتے۔ داعی الی اللہ وہ غوث اعظم کو کہہ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ کنجی ہے، اور باقی اہل بیت حضور کی اس کنجی سے جڑے ہوئے۔ کسی نے کہا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ جس طریقے سے محمد رسول اللہ کا جو مقام ہے انبیاء کے نزدیک امام الانبیاء ہونے کا ہے، اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء، وہی مقام ولایت میں غوث اعظم کا ہے، حضور کا نبوت میں، غوث اعظم کا ولایت۔ تو داعی الی اللہ اصلاً کون ہوا؟ محمد رسول اللہ کی ذات، وہ تو قرآن میں آ گیا، وسراج منیرا۔ اب یہ جو داعی الی اللہ ہے اسی کو کہا جا رہا ہے سراج منیرا، چمکتا ہوا روشن چراغ۔ وہ چراغ روشن کون ہے؟ اس میں ذات، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں، اور منیر نور سے نکلا ہے، نور کا چراغ، یعنی اس میں ذات کی کنجی۔ حضور نے جن کو لگایا تو وہ حضور کے وسیلے سے اس میں ذات آگے بڑھانے لگے۔ پھر غوث اعظم کے پاس جب کنجی آئی تو ان کے ذریعے پھر سارے ولیوں کو ملی، پھر وہ کنجی جو ہے منتقل ہو گئی امام مہدی کو۔ اب ذرا دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذات کی وہ کنجی 9 صحابہ کو اور اپنی اہل بیت کو دیا، غوث اعظم نے اولیاء کو دیا، سرکار گوھر شاہی نے ہم کتوں کو دیا۔ سب سے زیادہ آسان کس کے لیے تھا؟ حضور کے لیے۔ کیوں تھا؟ آیت تطہیر آ گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو جو آپ کے قرب میں ہے ہم نے ان کو پاک کر دیا۔ اب جب پاک کر دیا ہے تو اب ان کی روحانی تربیت میں کیا پریشانی ہوگی؟ بھائی نئے کپڑے اٹھا کے میں دوں کہ چلو جی یہ دھو لو، اب ان کو دھونے میں کیا پریشانی ہوگی آپ کو؟ وہ تو نئے ہیں، کوئی داغ دھبا ہوگا نہیں، آپ بس رسمی طور پر دھو لیں گے ان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس میں ذات دیا، اہل بیت اطہار کے ائمہ کو دیا جن کی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی طہارت کر دی تھی، تو ان کا تو کام بڑا آسان تھا۔ پھر آ گئے غوث پاک، انہوں نے خوب رگڑا لگایا 12 سال کا، پھر نفس پاک کرنے کے بعد اس میں ذات دیا ہے نا، تو مشکل ان کے لیے بھی نہیں تھا کہ انہوں نے تو رگڑا لگایا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے آیت تطہیر نہیں اتری، ادھر اتر گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور آخری نبی، آخری پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی چاہتا نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات ہو، لہٰذا آپ کے جو 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تو اس کا حضور کے دل میں ملال تھا کہ دیکھو یار میرے بیٹے اللہ نے اٹھا لیے۔ اور پھر لوگ تانے بھی دیتے تھے، کیونکہ آپ وہ دور دیکھیں نا، وہ دور ایسا تھا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ دھن دولت کے اوپر تکبر نہیں ہوتا تھا، زیادہ تکبر ہوتا تھا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید نے اس میں کہا بھی ہے نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن بیٹے کام نہیں آئیں گے نہ مال کام آئیں گے۔ اور حضور کے 2 بیٹے ہوئے اللہ نے اٹھا لیے۔ اب دیکھیں کفار نے کتنے تانے دیے، تانے دیتے تھے کہ بھئی آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی۔ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہانی، وہ منطق کے ذریعے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بات۔ آیت تطہیر کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، پڑھ کے نہیں سمجھا رہا۔ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس وجہ سے آیت تطہیر اتاری وہ بتا رہا کہ اب حضور کے دل میں یہ خلش تھی کہ پتہ نہیں اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے کہ میرے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کے دونوں اٹھا لیے اس میں۔ تو اب جو ہے وہ تانا دے رہے ہیں لوگ۔ سورہ کوثر پڑھی آپ نے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
ان شانئک هو الابتر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، اور کوئی مطلب نہیں ہے آیا مولویوں کی سمجھ میں۔ ان اعطینک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، تو پھر آپ جو ہے اپنے رب کی یعنی حمد و ثنا کریں اور اسی کے لیے قربانی دیں، سیکریفائسز دیں۔ ان شانئک کا، آپ کی شان بڑھتی رہے گی، هو الابتر، اور یہ جو تانے دینے والے ہیں یہ بدتر ہو جائیں گے۔ اب وہ تانے دیتے تھے کہ بھئی آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، آپ کا تو بیٹا ہی نہیں ہے کوئی، تو دل کو لگتی تھی بات۔ وہاں بیٹے لے لیے تو اب یہاں کنسیشن دیا کہ چلو اب یہ جو نواسے ہیں ان سے جو ہے نسل چلے۔ اچھا اب کیا پتا وہ نواسے جو ہے وہ اللہ والے ہوں گے یا نہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تو نہیں تھا، وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں پتا نا۔ تو اب اللہ کر رہا ہے تو اس نے کہا جی ان کو پاک کر دیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی کا احتمال نہ رہے، یہ اللہ والے ہی بنے۔ اس لیے آیت تطہیر نازل کی ٹو میک شور کہ یہ ہدایت پر قائم رہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر قسم کی جو رجس ہے، گندگی، غلاظت ہے، وہ آپ کی اہل بیت سے ہٹا دیں اور ان کو ایسا پاک کر دیں جیسا پاک ہونا چاہیے۔ اب لوگوں کے لیے تو یہ ایک جملہ ہے، ایسا پاک جیسے پاک ہونا چاہیے، لفاظی کے لیے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی شکیل نہا دھو کے آ جاؤ، آپ پاک ہو گئے؟ آپ کی تو اسکن پاک ہوئی ہے، نہا دھو کے آ گئے، خیالات گندے ہیں تو پاک کہاں ہوئے؟ پاک وہ ہوتا ہے جسم بھی پاک ہو، نفس بھی پاک ہو، خون کا ہر قطرہ پاک ہو، ہڈیاں پاک ہوں، ظاہر پاک ہو، باطن پاک ہو، نفس پاک ہو، یہ ساری چیزیں مل کر پاک ہو جائیں تو پھر کہیں گے ایسے پاک ہو گیا جیسے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دیا کہ بھائی حضور کے 2 بیٹے اٹھا لیے ہیں، اب یہ نواسے رہ گئے ہیں 2، تو اب جو ہے ان کی گارنٹی لے لو کہ یہ نسل آگے بڑھائیں، اور نسل آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ حضور کا جو نام ہے، ایک تو ہو گیا عام آدمی کی نسل کا بڑھنا، اور ایک ہو گیا حضور کی نسل کا بڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ کے پیغمبر ہونے کا جو پیغام ہے وہ نسل آپ کے پیغام کو اسی طرح بڑھاتی رہے جس طرح آپ نے بڑھایا ہے۔ یہ کنسیشن ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں اللہ نے پھر آگے بچایا بھی۔ اب امام زین العابدین اگر کربلا کے میدان میں بیمار نہ ہوتے تو وہ بھی کام میں آ جاتے، تو پھر نسل ختم۔ بھائی جتنے بھی مرد تھے، 72 نفوس تھے نا کربلا میں، سارے ملا کے فیملی ممبرز، یہ وہ سب سارے کے سارے شہید ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ امام زین العابدین کو کیوں نہیں شہید کیا گیا؟ کیونکہ وہ بیمار تھے، اور اسلام میں بیماروں سے لڑائی نہیں کی جاتی۔ اگر وہ بیمار نہیں ہوتے تو وہ بھی نکل لیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی تھی۔ تو یہ اللہ کا جو ہے وہ بندوبست ہے اہل بیت اعظام کے لیے، لہٰذا ان کو کوئی چلے مجاہدے کرنے نہیں پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر نسبت اور اس سچویشن کی وجہ سے رہ گئی بات حضور کی نسبت کی، تو حضور کی نسبت تو جناب بی بی عائشہ کے ساتھ بھی تھی، لیکن حضور کی نسبت سے بی بی عائشہ کو وہ کمال تو حاصل نہیں ہوا جو مولا علی کو ہوا، جو بی بی فاطمہ کو مقام حاصل ہوا، جو امام حسن و حسین کو حاصل ہوا، وہ مقام تو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بی بی عائشہ کے درجات بلند فرمائے، لیکن بی بی عائشہ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو 2 چیزیں ملیں گی۔ جب عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو بی بی عائشہ کہتی تھی کہ یہ کافر ہو گیا ہے عثمان، جو اس کو مارے گا وہ جنتی ہوگا، اور جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور مولا علی خلیفہ بن گئے تو پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ اپنا چینج کر لیا کہ عثمان غنی تو بڑا معصوم آدمی تھا، جہنمیوں نے مار دیا اس کو۔ اب بتائیے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں کیڑے پاسے جاؤں، میں منجی کتنے ڈاؤں۔ پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھئی یہ کافر ہو گیا ہے عثمان غنی، اس کو مار دو،
اور وہ جب کسی نے مار دیا تو کہا کہ وہ تو بڑا مظلوم آدمی تھا، پتہ جہنمیوں نے مار دیا اس کو۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی فاطمہ کو ملی، مولا علی کو ملی، کیا ایسی نسبت بی بی عائشہ کو بھی ملی؟ اگر ملی ہوتی تو پھر یہ دو اسٹیٹمنٹ نہ ہوتے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ آپ سمجھ گئے نا کہ یہ تین اسم ذات کی کنجیاں ہو گئیں، ایک حضور کو ملی، ایک غوث اعظم کو، پھر امام مہدی کو۔ تو حضور کے ذریعے اسم ذات جو ہے کنسیشن کے ساتھ اہل بیت کو مل گئی، ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا۔ پھر غوث پاک کو جو زمانہ آیا اس کے اندر رگڑا لگا لوگوں کا، کسی کو ذکر قلب ملا نہیں جب تک نفس پاک نہیں ہوا۔ اب جو سرکار آئے ہیں تو کیا ہوا؟ سرکار نے حضور کی سنت پر بھی عمل کیا، اور جو غوث پاک نے کیا وہ بھی کیا۔ حضور کی سنت پر عمل اس طرح کیا کہ حضور نے جس طرح اہل بیت کو نوازا، اللہ نے ذمہ داری لے لی، اسی طرح کچھ لوگوں کو سرکار نے اہل بیت کی مثال پر اپنی نظروں سے ان کی رجس ہٹا دی اور ان کی ہدایت کی ضمانت دے دی کہ جس کو مجھ سے ملنا ہو ان سے آ کے مل لے۔ اب اگر یہ اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ جس کو مجھ سے ملنا ہے اس سے آ کے مل لے، تو بندوبست بھی تو کریں گے۔ جس سے ملنے کو اپنا ملنا کہہ رہے ہیں، کوئی آ کے گمراہ نہ ہو جائے اس کے پاس۔ ہاں تو جو نہیں ہو سکتا ہے اس کی تیاری کی ہے نا، بندوبست کیا ہے، خود بخود نہیں، بندوبست کیا ہے۔ بندوبست کیا کیا ہے کہ اپنا جلوہ ایک رکھا ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلائے اسے، تاکہ کوئی غلطی کا احتمال نہ ہو۔ یہ اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اب خود اپنے منہ میاں مٹھو بن کے کوئی بیٹھ جائے، کوئی عاشق بن جائے، کوئی محبوب بن جائے، کہو جی آؤ جی مجھے فالو کرو، تو ذمہ دار کون ہے تیرا؟ پھر ان کا بندوبست کیا ہے تو تمہارے لیے تو پھر بڑی آسانی ہو گئی نا۔ کیا آسانی ہو گئی؟ کہ تم ایسے کھوٹے سے بندھے ہوئے ہو کہ جہاں سے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی سوچ نہ لگاؤ، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو، کیونکہ اس کی گارنٹی ہے، اس کو سرکار گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کی سنو گے تو ہدایت میں رہو گے، اس کے ساتھ رہ کے اگر اپنی چلاؤ گے تو پھر ہدایت نہیں ہوگی۔ میں نے تو سرکار سے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے تجھے کہ جس کا واقعی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، بھلے وہ قلب جاری کرنا جانتا ہو نہ جانتا ہو، نسبت اس کی جڑی ہوئی ہے، تو بس تو اس کے ساتھ لگ جا، بولے کچھ چلے نہ چلے، اس کی نسبت ہی کافی ہے کہ یہ جی اس کے ساتھ تھا۔ المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بھائی اس کا ساتھ مل گیا وہی کافی ہے نا۔ اب ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کون ذکر وکر کی اجازت جب مل گئی مل گئی، اگر نہ ملتی تو ہم تو ذکر وکر تو نہیں دے سکتے تھے نا کسی کو، تو ذکر وکر نہیں دے سکتے تھے کسی کو، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہی ہوتا بس بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، بھئی یہ ساتھ ہے تو بس ساتھ ہے۔